تفسیر دیکھیں گے. آیت نمبر 122 ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی تھی. آپ کو یاد ہوگا ہم نے رکوع نمبر 5 میں بنی اسرائیل کو کیا گیا خطاب دیکھا تھا، پھر رکوع نمبر 6 میں بھی. اب یہ رکوع نمبر 15 ہے. رب العزت نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا تھا، اللہ کا بندہ. بنی اسرائیل انہی کی اولاد تھے. ان کی اولاد میں کثیر انبیاء ہے. انبیاء کی اولاد ہونے کے ناطے وہ اپنے آپ کو بہت معزز سمجھتے تھے. رب العزت نے فرمایا اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی، یعنی شریعت کی نعمت کو، کہ میں نے آپ کو اپنا دین دیا، اپنی کتاب نازل کی. بنی اسرائیل سے نعمت یاد کرنے کا مطالبہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ وہ نعمت کا حق ادا کریں، اس لیے کہ نعمت کا حق ادا کرنے کے لیے وہ خود اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہو جائیں، اس کے قانون کے مطابق فیصلے کریں، اس نعمت کو دوسروں تک پہنچائیں. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی تھی، یعنی اپنے زمانے کے جہان پر فضیلت دی تھی. یہ بات یہاں تاکید کے لیے لائی گئی ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا شوق پیدا ہو، جن کی بشارتیں اہل کتاب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں. آیت نمبر 123 ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور ڈرو اس دن سے جس میں کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے. بنی اسرائیل کو ایک بار پھر قیامت کے دن سے ڈرایا گیا ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرایا ہے کیونکہ انہوں نے تورات میں تحریف کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، انہیں جھٹلایا. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس میں کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہ آئے گا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو قیامت کے دن سے ڈرایا ہے کیونکہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہ آ پائے گا، صرف اعمال کام آئیں گے. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی، یعنی بدلے میں کچھ نہیں لیا جائے گا، اور کسی کے لیے کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. سفارش کرنے والا اللہ کے اذن کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا، تو سفارش نہیں ہوگی ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے نافرمانی کی ہوگی. ایسے لوگوں کے حق میں سفارش قبول نہیں کی جائے گی. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، یعنی ان سے عذاب ہٹایا نہیں جائے گا. بنی اسرائیل کو اپنی نعمت یاد دلانے کے بعد عقیدہ آخرت کو واضح کیا گیا ہے. اس میں بڑی حکمت ہے. بات یہ کہ انسان آخرت کی جواب دہی کے احساس سے ہی فرائض ادا کرتا. اکاؤنٹیبلٹی انسان کو سیدھا کر دیتی ہے نا. جواب دہی کا احساس انسانوں کے عمل کی کوالٹی کو بھی بہتر بناتا. ایکسیلنس اچیو کرنا جواب دہی کے احساس سے ہی ممکن ہوتا. بنی اسرائیل کو اپنے فرائض ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے.
آج مسلمانوں کے عقیدہ آخرت میں بھی بہت مسائل پائے جاتے ہیں. وہی خرابیاں جو بنی اسرائیل کے اندر تھیں، کوئی ہمارے بدلے میں کام آ جائے گا، فدیہ قبول کر لیا جائے گا، شفاعت کا غلط عقیدہ ہے، کہا جاتا ہے کوئی ہماری مدد کو پہنچ جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کسی قوم کا عقیدہ آخرت خراب ہو تو اس کے انفرادی اور اجتماعی اعمال میں کس قسم کی تبدیلی آتی ہے؟ سرکشی آ جاتی ہے، غیر ذمہ داری آتی ہے، فرض ناشناسی، خواہش پرستی، دنیا کی محبت اور ساری برائیاں عود کراتی ہیں. عقیدہ آخرت کا درست ہونا کیسے بندے کو تیر کی طرح سیدھا رکھتا ہے. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں تمہیں سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. تاریخ بنی اسرائیل کے کئی واقعات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے دیکھے جو رب العزت نے دکھائے ہیں. بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرنے کے بعد تذکرہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں یہاں ان کے واقعے کو بیان کرنے میں کیا حکمت ہے؟ وزڈم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے اور وزڈم قرآن سے سیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہم علمہ الحکمہ، کہ اللہ اسے حکمت نصیب کر دے. تو حکمت دیکھیں گے ہم. بات یہ کہ بنی اسرائیل کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے. ان سے نسبت کو وہ اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشیوں کے بعد نسبت یاد دلائی ہے تاکہ وہ اپنے رویے پر نظر ثانی کریں اور اپنے رب کی طرف لوٹیں. آپ سب جانتے ہیں کہ تاریخ کے ادوار میں لوگ اپنے آبا کے ساتھ نسبت پر فخر کا اظہار کرتے رہے ہیں اور بنی اسرائیل کو یہ فخر بے حد زیادہ تھا کیونکہ ان کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو معزز قرار دیتے تھے اور لوگوں سے اکرام چاہتے تھے کہ لوگ ہماری تکریم کریں کیونکہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کی نسبت پر وہ فخر کرتے تھے. اسی لیے اللہ رب العزت نے وہ نسبت یاد دلائی ہے کہ دیکھو تمہارے جد امجد نے کیا کیا تھا، دیکھو کیسے اللہ کے گھر کی تعمیر ہوئی تھی. آج اسی کی دعا کے مطابق جب وہ نبی آ گیا تو تمہارے جد امجد نے ہی تو اس کے لیے دعا کی تھی. اب جب وہ نبی آ گیا تو تم اس کے مخالف بن بیٹھے ہو. رب العزت نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا. کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آئیں اور انبیاء میں سے ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑی بڑی آزمائشیں فیس کرنی پڑیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس آزمائش میں ڈالا ہر امتحان میں پورے اترے. آپ ان کے پیچھے پیچھے ہر آزمائش میں پورے اتریں گے انشاءاللہ. اور آپ کے لیے پہلی آزمائش تو آپ کا ٹیسٹ ہے نا.
इसी तरह से इल्मी आजमाइश है ना, तो आप इल्मी आजमाइश में पूरे उतरेंगे, आजमाइश कभी तलब नहीं करनी चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला जिस तरह के हालात में रखे, अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक रवैया इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इब्तिला, उनकी आजमाइश के बारे में सईदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो का ख्याल है कि वो 10 खसाइल हैं, 10 खसलतें हैं जिनका फितरत इंसानी की इस्लाह से गहरा ताल्लुक है, और सईदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनमें कामयाब हुए, यानी उन पर पूरी तरह अमल किया। उन 10 बातों को देखें तो बज़ाहिर लगता इतने सादा और आसान काम, रियली वही आसान काम है जो जिंदगियों में फिर नजर नहीं आते। उनमें से पहली चीज है कुल्ली करना, नाक में पानी डालना वुजू के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वुजू के अमाल है ना जिनको आप अंजाम देते हैं। कंघा करना, शुक्र अल्लाह ताला का जिसने तौफीक दी, लेकिन फितरी खसलत समझकर उसको इख्तियार करना और उस पर अजर की उम्मीद रखना जरूरी है। मूंछें तरशवाना, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, मूंछें छोटी रखते थे और दाढ़ी लंबी। इसी तरह मिसवाक का इस्तेमाल करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत पर कितना ज्यादा अमल किया। आप जब घर एंटर होते थे मिसवाक करते थे, हर नमाज के लिए वुजू करते मिसवाक करते थे, और आप जब सो के उठते मिसवाक करते, और किसी मजलिस में जाते मिसवाक करते। यानी यूं लगता है कि आपको सबसे ज्यादा इस बात की केयर थी कि किसी को मेरे मुंह से स्मेल ना आए, और आपके साथ फरिश्ते रहने की वजह से और फरिश्तों के वही नाजिल करने की वजह से आप इस बात का और भी ज्यादा एहतमाम करते थे। इसी तरह खतना करना, बगल को साफ करना, जेरे नाफ बाल साफ करना, नाखून कटवाना, पानी से तहारत करना। ये रिवायत तफसीर सिराजुल बयान की है, वॉल्यूम 1 है, पेज 43। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइशों को हम देखना चाहें, आप अगर आजमाइशें देखना चाहते हैं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद के दरबार में जब पेश किया गया, वहां फैसला किया गया कि उन्हें आग में फेंक दिया जाएगा। कैसे घर बार छोड़ना पड़ा, बीवी और दूध पीते बच्चे को अल्लाह ताला के हुक्म से वीराने में छोड़ना पड़ा, बेटे को ज़िबा करने का हुक्म मिला। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम आजमाइशों में पूरे उतरे। रब्बुल इज्जत ने उनकी तारीफ की है, व इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहिम तो वो है जिसने वफा का हक अदा कर दिया। सुभान अल्लाह। यानी आप ये देखिए कि कोई इंसान अपने मुंह से अपने बारे में ये कह सकता है कि मैंने वफा की है। जिसकी शहादत, जिसकी गवाही जहानों का बादशाह दे, उसकी वफा के क्या कहने। ये सूरह नजम की आयत नंबर 37 है। देखने की बात यह है किसी पर आजमाइशें क्यों आती हैं। आजमाइश खरे खोटे की पहचान के लिए आती है। अल्लाह ताला जब किसी को अपना काम सुपुर्द करना चाहते हैं ना, बड़ा काम, तो उसे आजमाते हैं कहां तक इस बंदे के अंदर इस्तिताअत है कि इस काम को अंजाम दे सके। आजमाइश ही तो बताती है कि कोई फर्द किस लायक है। तो आप सोचिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइश हुई, अल्लाह ताला ने अपने खलील का शर्फ बयान किया है कि किस तरह से अल्लाह ताला ने उन्हें आजमाइश के बाद लोगों का इमाम बना दिया था, ताकि तौहीद के मामले में उनकी पैरवी की जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खबर दी है उन अफराद को भी जो मक्का में आबाद थे, जो अपने आप को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से होने की वजह से फख्र करते थे, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना पेशवा मानते थे। हम बात कर रहे थे आजमाइश की। आजमाइशें
یقیناً کھوٹے کھرے کو واضح کر دیتی ہیں. اور آج صبح میں پڑھ رہی تھی کہ کس طرح سے جب لوگ حدیث کا علم حاصل کیا کرتے تھے تو یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ جو بھی حدیث کا علم حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے مال سے بے نیاز کر دے گا. یعنی مالی طور پر بے نیاز کوئی کیسے ہو جاتا ہے؟ یوں ہی تھوڑی ہوتا. بندہ تو مال کے پیچھے بھاگتا ہے نا، مال سے محبت کرتا ہے، مال کی محبت دل سے نکلتی نہیں آسانی سے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے جب کوئی سنت کی پیروی کرنا چاہتا ہے، حدیث کا علم حاصل کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ حدیث کا علم سیکھنے کے لیے لوگوں کو دور دراز کے سفر کرنے پڑتے تھے اور حدیث کے علم سے محبت کی وجہ سے صدقہ کرتے تھے. مال پاس نہیں رہتا تھا اور پاس نہیں رکھتے تھے. جیسے شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ حدیث کے علم کو سیکھنے کے لیے انہوں نے جو تگ و دو کی، انہوں نے جو محنت کی، ان کی محنت اتنی شدید تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مالی طور پر یعنی مفلوق الحال کر دیا. ایک وقت ایسا آیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں سبزیاں اور پھل یا ان میں سے جو کھانے کی چیزیں ہوتی تھی جب لوگ پھینک دیتے تھے تو ان میں سے کچھ نہ کچھ چن کے کھا لیتا تھا، کیونکہ میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ میں خود خرید کے کھا سکتا. اور پھر یہ کہ میں جب ایک روز ایسا ہوا کہ میں بھوک سے بہت زیادہ بیتاب ہوا تو میں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے مجھے کوئی ایسا کام کرنے کا موقع مل جائے جس کی وجہ سے میں پیٹ میں کچھ ڈالنے کے قابل ہو جاؤں اور اس کے بعد یعنی میں اور زیادہ محنت کر سکوں اور زیادہ توجہ کے ساتھ سیکھنے کے قابل ہو جاؤں. تو کہتے ہیں کہ میں جہاں جاتا، جس مقام پر بھی پہنچتا، مجھ سے پہلے یا فقیر پہنچ جاتے یا کوئی اور لینے کے لیے پہنچ جاتا، اور ہر جگہ سے میں عزت نفس کی وجہ سے بھی پیچھے ہٹ جاتا کہ میں ان فقراء کی طرح جو کھانے پینے کی چیزوں پر جھپٹتے ہیں میں ان کی طرح نہ ہو جاؤں. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں بالکل بھوک سے جب نڈھال ہو گیا تو میں مسجد میں چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے وہ کھانا لے کر آیا تھا. تو وہ جب لقمہ منہ کی طرف لے جاتا، بھوک سے میں بیتاب تھا تو میرا منہ خود بخود کھل جاتا، یعنی اس قدر زیادہ مجھے تکلیف تھی. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور میں نے کہا کہ میں اس جانب توجہ نہیں کروں گا. تو اتنے میں اس شخص نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کھانا کھا لو. میں نے جب آگے بڑھ کے کھانے کی خواہش دیکھی اپنے من کے اندر تو میں نے کہا نہیں، آپ بسم اللہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت دے. کہتے ہیں انہوں نے 2-3 دفعہ جب مجھے کہا تو میں نے تھوڑا سا کھا لیا اور اس کے بعد میں نے ہاتھ اٹھا لیا. یہ اور اس جیسے اور حالات جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ علم کے حصول کے لیے لوگوں نے کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی، کیسے کیسے مراحل سے گزرے اور کس طریقے سے انہوں نے اس قیمتی علم کو سیکھا. جب انسان محروم ہوتا ہے، جب انسان کے پاس مال نہیں ہوتا تو اس کی اصل فطرت سامنے آ جاتی ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ اب وہ کتنی محنت کرنے کے لیے تیار ہے. اس طرح سے اللہ تعالی علم حاصل کرنے والوں کو خالص کرتے رہتے ہیں. ابتلا اور آزمائش عملی میدان میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتا ہے. جب کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتے ہوئے تھکنے لگتا ہے، ہارنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے اس کی ڈھارس بندھاتے ہیں اور پھر وہ
مختلف آزمائشوں سے گزر کر کتنا کھرا ہو جاتا ہے. آپ جانتے ہیں سونے کو پگھلایا جاتا ہے نا تو اس کا میل کچیل الگ ہو جاتا ہے. دھاتیں پگھلائی جاتی ہیں تو پگھلنے کی وجہ سے کھوٹ الگ ہوتا ہے اور خالص دھات الگ ہو جاتی ہے. یہی حال انسانوں کا ہے. انسانوں کے اوپر بھی جب آزمائش آتی ہے تو آزمائش انسانوں کی اصل فطرت سامنے لے آتی ہے اور اللہ والے آزمائش سے گزر کر اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں. ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کے حالات کو جو ہم سے پہلے گزر چکے، کیونکہ یہ حالات ہمیں بہت نفع دیتے ہیں. رب العزت نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں تمہیں سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی کوششوں کی قدر کی اور انہیں امام بنانے کی خوشخبری دی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو فضیلت نصیب ہوئی، جو درجات ملے، اس کا فیصلہ تب ہوا جب وہ سختیوں سے گزر گئے، جب وہ آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ثابت ہوئے. جانتے ہیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ بہت بڑا لیسن ہے. دیکھیں، ایک ہوتی ہے انسان کی تمنائیں، خواہشات. کتنے ہی لوگ ہیں جو خواہش رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم حاصل کر لیں. کتنے لوگ ہیں جو جنت کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے گھر کو ابھی میری زیادہ ضرورت ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے دور کا سفر کرنا ہے تو سفر کرنے کے لیے مال لگانا پڑے گا، کوئی یہ سمجھتا ہے اتنا وقت کیسے نکالوں. اب آپ دیکھیں آزمائش تو بہت بڑی ہے. اگر آپ اپنے زندگی کے حوالے سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 بڑی آزمائشوں میں کامیاب کیا ہے. الحمدللہ کہ آپ نے اپنا وقت لگانے میں کامیاب ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جتنا شکر ادا کریں گے نا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق دے گا. آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کا علم حاصل کرنے کے لیے مال لگانے میں کامیاب ہو گئے، آپ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وقت لگانے میں، صلاحیت لگانے میں کامیاب ہو گئے، اور پھر یہ کہ دن کے یہ 6 گھنٹے تو اپنی جگہ پر ہیں، اس کے علاوہ جو علم کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت. کین یو امیجن ایک سٹی میں پاکستان کی کتنی بڑی تعداد رہتی ہے آپ کی عمر کی بچیوں اور خواتین کی. ان سب میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی آزمایا ہے. آپ نے بھی اچانک ڈیسیژن نہیں کیا، آپ کو بھی ڈیسیژن کرتے ہوئے وقت لگا، لیکن اس کی مہربانی ہے کہ آپ اس مرحلے سے نکل آئے اور آپ وقت لگانے کے لیے تیار ہوئے. اب آپ جتنا اللہ تعالیٰ کا اس پہ شکر ادا کریں گے، سجدہ شکر بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ محنت کرنے کی، علم کو پختہ کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق طلب کریں. یہ توفیق بھی اسی کی جانب سے. اور آپ جانتے ہیں نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق ہی کو تو ہدایت کہتے ہیں. شکر اللہ تعالیٰ کی ذات کا جس نے زندگی کا وقت لگانے کا موقع عنایت فرمایا. حقیقت یہ ہے کہ قربانی کی قیمت پر کسی مقصد کو اختیار کرنے والا ہی مقصد کے راستے میں سب سے آگے ہوتا. آپ آگے بھی جا سکتے ہیں، درمیان میں بھی رہ سکتے ہیں، سب سے پیچھے بھی. جو جتنی قربانی دے گا نا، وقت کی قربانی، اور وقت لگائے گا، محنت کرے گا، جتنی زیادہ قربانی دیں گے اتنا زیادہ آپ لوگوں کو لیڈ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے، سب سے آگے نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام تمام آزمائشوں میں پورے اترے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ملا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سب کا امام بنا دیا.
پھر ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ دیکھیں ایک دعا ہے سورہ الفرقان میں، اور یہ دعا آپ بھی کرتے ہوں گے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس میں جو آخری بات ہے نا کہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، یہ امامت، یہ لیڈرشپ جس کے لیے آپ دعائیں کرتے ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، اس لیڈرشپ کے لیے کرنا کیا ہے؟ کرنے والے کام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے دیکھتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں امام بنایا انہوں نے کیا کیا؟ اور یہ کتنا خوبصورت طریقہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام سے اس چیز کو سیکھیں، ہر اس چیز کو جس کا تذکرہ اس نے اپنی کتاب میں کیا یا جسے اس نے اپنے نبی کے ذریعے سے سکھایا۔ کوئی سوال جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ اپنی اوپینین دے سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے جس کا جواب آلریڈی موجود ہو اور رب العزت نے دیا ہو، وہ جواب ہمارے لیے زیادہ مفید ہے یا دل کے اندر اٹھنے والی بات؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا دانا ہے، تو اسی کی بات کو دیکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے تھے، بھلائی کے کاموں میں سب سے آگے تھے، وہ لوگوں کے محبوب قائد تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کو لوگوں کا امام، لوگوں کا لیڈر، ورلڈ لیڈر بناؤں گا، لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دو گے آپ، لوگ آپ کے طریقہ زندگی کی پیروی کریں گے، آپ کو اجر عظیم بھی ملے گا اور لوگوں میں بھی ہمیشہ آپ کی مدح و ثنا کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ متقیوں کا امام بنا دے، تو امامت کے فرائض کیا ہیں؟ لوگوں کی رہنمائی کرنا۔ لیڈر لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے نا، اور گائیڈ کیسے کریں گے؟ آپ بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا کلام سکھائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور لیڈر لوگوں کی بھلائی کے کام کرتا ہے جس سے انسانوں کو نفع پہنچے، اور لیڈر لوگوں کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ نے بھی اسی طرح سے لیڈرشپ کے فرائض انجام دینے سیکھنے ہیں انشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جب ہم دیکھتے ہیں، آپ کی پرسنالٹی کے 3 بیسک کمپوننٹس ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ آپ کی شخصیت کیسی تھی، یعنی اس میں آگے بے شمار ڈیٹیلز ہیں، لیکن بنیادی طور پر اگر ہم اس کو یوں دیکھنا چاہیں کہ آپ کی شخصیت کی کور میں کیا تھا، بیسیکلی آپ کی شخصیت کی بنیادی چیز، جیسے کسی ایٹم کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے نا، اور اس کے ارد گرد جو آربٹس ہوتے ہیں اس میں الیکٹرانز موو کرتے ہیں۔ شخصیت کو بھی اگر ہم اسی انداز میں دیکھنا چاہیں تو آپ کا سب سے بڑا کام، سب سے بڑی چیز جس کی وجہ سے آپ کی شخصیت خاص ہوئی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بے حد محبت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا بے حد ذکر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے قریب تھے اور اللہ کے قرب کے لیے نوافل ادا کرتے تھے، فرائض ادا کرتے تھے، اور اللہ کے حکم سے لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے کلام کو پہنچاتے تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے جو بھی دیکھنا چاہے، سب سے بنیادی چیز، اگر آپ اپنی شخصیت میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک مضبوط شخصیت کے مالک ہو جائیں، آپ کی شخصیت ایسی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ پسند آ جائیں، تو سب سے پہلی چیز تعلق باللہ ہے۔ یہی رسول اللہ کی حیات میں سب سے زیادہ نمایاں تھا۔ اور دوسری چیز آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے نمونہ بنا دیا،
اس میں آپ کا اخلاق بھی آتا ہے، آپ کے معاملات بھی آتے ہیں، آپ کے تعلقات بھی، آپ کی زندگی کی ہر جہت، انفرادی اور اجتماعی زندگی کی. اور تیسری چیز جو آپ کی پرسنالٹی کا بہت امپورٹنٹ فیچر ہے، اور ریلی یہ بڑی گہری بات ہے، اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ آپ نے کس طرح سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، تو آپ لوگوں کی خوشیوں اور غموں میں شریک ہوتے تھے، آپ خدمت خلق کے کام کرتے تھے، آپ مخلوق کی بھلائی کے کام کرتے تھے. سیدہ خدیجہ کی وہ بات تو آپ کو یاد ہوگی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد گھر آئے تھے اور آپ نے تھوڑی دیر آرام کے بعد سیدہ خدیجہ سے کہا تھا لقد خشیت علی نفسی، مجھے میری جان کا ڈر ہے. تو سیدہ خدیجہ نے کہا تھا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم، بہت بڑا سبق ہے. امامت کے لیے کیسی خصوصیات چاہیے؟ بے شک آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. مہمان نوازی بہت بڑی خصوصیت ہے، کیونکہ لوگ اسی طرح قریب آتے ہیں نا. پھر سیدہ خدیجہ نے کہا کہ آپ درماندوں کو کما کر دیتے ہیں، آپ ان کے لیے کماتے ہیں جو محروم لوگ ہیں. دنیا میں لوگ کس لیے کماتے ہیں؟ لوگ کماتے ہیں تاکہ اپنے گھر والوں کو سپورٹ کریں، لوگ کماتے ہیں تاکہ زیادہ فیسلٹیز کو انجوائے کر سکیں، من پسند زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کماتے تھے تاکہ محروموں کی خدمت کر سکیں. سوچیں، جس کے پاس کچھ نہ ہو، جس کے لیے کوئی کمانے والا نہ ہو، اور جس سے واپسی کی امید بھی نہ ہو، اسے کما کر دینا کتنے اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے، اور یہ خلق عظیم ہے. اللہ رب العزت نے اسی لیے تو نبوت کے آغاز ہی میں گواہی دی تھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ خدیجہ کہتی ہیں کہ آپ حق کے مصائب جن لوگوں کو پیش آتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو چلتے ہیں اور ان کو کوئی مشکلات پیش آتی ہیں، آپ ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے ان کی مدد کرتے ہیں. اتنے اعلیٰ اخلاق کس کے اندر ہوتے ہیں؟ جو ورلڈ لیڈر بننے کے قابل ہو، جو ورلڈ لیڈر کی خصوصیات رکھتا ہے، وہی دراصل قیامت تک کے لیے نبی اور رسول ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات کو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے نمونہ بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ان خصوصیات کو نبوت سے پہلے بھی اپنایا ہوا تھا. خدمت خلق، لوگوں کی بھلائی کے کام کرنا. انبیاء کی خصوصیات جہاں جہاں ملتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ بھلائی کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے تھے. اب سوچیں، ایک مائنڈ سیٹ ہے پوری دنیا کا، صرف کمائی کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے. ایجوکیشن کمائی کے لیے، اور دنیا میں جو وقت ملا ہے، عمر کمائی کے لیے، صلاحیت کمائی کے لیے. کمائی ضروریات سے زیادہ خواہشات پوری کرنے کے لیے. تو زندگی کس کے لیے ہو گئی؟ خواہشات کے لیے. دیکھیں، ایک ہی زندگی ہے، اس کے بارے میں ڈیسیژن کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی ڈیسیژن کیا تھا، یہ ڈیسیژن آپ کو بھی کرنا ہے. اگر آپ کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو پھر خواہشات کا راستہ ہے.
اور اگر آپ اعلیٰ درجے کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، سپر لائف، اگر آپ سپر ہیومن بینگز کی طرح رہنا چاہتے ہیں، تو سپر ہیومن کی خصوصیات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ سپر ہیومن کی خصوصیات کیا ہیں؟ سب سے پہلی خصوصیت صلہ رحمی، رشتے کی حفاظت کرنا۔ وہ رشتہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ رشتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، وہ رشتہ اپنے دین سے ہے۔ یہی 3 سوال تو قبر میں ہونے ہیں۔ یا وہ رشتہ کسی بھی بنیاد پر ہے، یعنی جس گھرانے میں پیدا ہوئے، جہاں بیاہ کے گئے، یا جہاں بچوں کو بیاہا، یہی رشتوں کی قسمیں ہوتی ہیں نا۔ خونی رشتے ہیں، یا سسرالی رشتے ہیں، یا پھر سمدھیوں سے جو تعلقات ہوتے ہیں۔ رشتوں کو جوڑنا اتنی بڑی نیکی ہے کہ حضرت خدیجہ نے قسم کھا کر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ سپر ہیومن کی خصوصیات ہیں۔ دوسری خصوصیت مہمان نوازی ہے۔ آگے بڑھ کے دیکھیں انبیاء کیسے مہمان نوازی کرتے تھے۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے لیے بنا ہوا بچڑا لے آئے۔ جانتے نہیں تھے فرشتے ہیں، اجنبیوں کے لیے پورا بچڑا ہی بھون کے لے آئے۔ اعلیٰ اخلاق، کسی کو دیکھنا چاہیں تو اس کی مہمان نوازی میں دیکھیں۔ لفظ قیمتی ہوتے ہیں، لفظوں میں جو بات کہی گئی ہوتی ہے نا، اس کی قدر و قیمت کی وجہ سے۔ اور جو بات ہمارے رب نے ہمیں بتائی، جو ہمارے رسول نے بتائی، وہ عمل کے لیے ہے۔ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو اعلیٰ درجے کی سوچ سیکھنا چاہتے ہیں اور اعلیٰ درجے کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ جو آپ بچپن میں پڑھا کرتے تھے، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ذرا اونچی آواز میں پڑھیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے، بچپن سے دعا کی ہے لیکن مدد کتنی کرتے ہیں؟ بزرگوں کے حقوق کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ غریبوں کی غربت کو دور کرنے کے لیے کہاں تک کام کرتے ہیں؟ آپ میں سے اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ہمیں کوئی کام بتائیں، ہم کیا کام کریں؟ تو ایک دفعہ پھر پڑھ دیں، کام آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جی پڑھیے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ برائی سے انسان کب بچتا ہے اور نیک راستے پہ کب چلتا ہے؟ جب وہ درد مندوں کی خدمت کرتا ہے، اور جب اس کا دل پگھلتا ہے، جب اس کے سینے میں پتھر نہیں ہوتا، جب اس کے دل کے اندر نرمی آتی، جب وہ کسی دکھی کو دیکھ کر دکھی ہو جاتا، جب وہ آگے بڑھ کے خدمت کرنا چاہتا ہے۔ اور لیڈرشپ کے اوصاف بیان کر رہے ہیں نا، وہ سرائکی کا ایک اخوان ہے، کہتے ہیں کہ خدمت کر مخدوم تھی سے، خدمت کر مخدوم تھی سے، مراد یہ ہے کہ آپ خدمت کرو گے نا تو تب سردار بنو گے۔
تب آپ کو لیڈرشپ نصیب ہوگی. خدمت کرنا سیکھیں اور چھوٹی چھوٹی چیز سے خدمت کرنا سیکھیں. دیکھیں اپنی طرف، اپنی ضروریات کی طرف دیکھتے رہیں گے، کبھی کسی کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے. جب صرف اپنی ذات آپ کی نظروں میں بڑی ہوگی تو اللہ کی ذات کبھی بڑی نہیں ہوگی. تو آپ اللہ اکبر کہنا چاہتے ہیں نا، تو غریبوں کی طرف دیکھنا شروع کرتے ہیں، ان کی خدمت، ان سے محبت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہ مجھے مسکنت کی حالت میں زندہ رکھنا، مجھے مسکینوں کی محبت عطا کرنا. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بندے کو زندگی گزرنے کے بعد سمجھ آتی ہے کہ زندگی کی تبدیلی، نیک راہ پہ چلنا خدمت کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. اب مجھے آپ بتائیں، آپ سپر ہیومن بننا چاہتے ہیں، اور سپر ہیومن ہے نا، اللہ پاک نے خبر دی ہے نا ہمیں قرآن حکیم میں، امید ہے تمہیں تمہارا رب مقام محمود پر فائز کر دے گا. سورہ بنی اسرائیل میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، حشر کے میدان کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے کہ پھر میرا رب مجھے سبز رنگ کا حلہ پہنائے گا. وہ کتنا خوبصورت گرین کلر ہوگا، نو ون کین امیجن. لیکن ایک یعنی اس کی خوبصورتی کو ہم شاید کسی حد تک امیجن کر سکیں، اور جو امیجن نہیں کرتا اس کے لیے محض گرین کلر ایک گرین لفظ کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا، جس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. پھر مجھے مقام محمود پر فائز کیا جائے گا. جیسے وکٹری سٹینڈ ہوتا ہے نا، کہ سب انسانوں سے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دی جائے گی، اور سب انسانوں کی زبانوں پر میری تعریف جاری ہو جائے گی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ. تو آپ سوچئے کہ ہماری زندگی میں یہ جو گھٹیا پن ہے نا، ساری برائیاں گھٹیا ہوتی ہیں. گھٹیا پن تبھی دور ہو سکتا ہے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں. جتنا جتنا اس میں ایکسیلنس اچیو کریں گے، اتنا ہی گھٹیا پن ہمارے اندر سے رخصت ہو جائے گا، اور جتنا سنت سے دور ہوں گے اتنا ہی ہم گھٹیا ہو جائیں گے. لیڈرشپ کے بارے میں دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں آپ کو دنیا کے لوگوں کا امام بناؤں گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے بارے میں درخواست کر دی، اور انہیں جواب دیا گیا، اور بڑی خوبصورت آیت ہے، سیکھنے والی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قال ومن ذریتی، انہوں نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی. اولاد سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اور انسان اپنی اولاد کے لیے بھلائی چاہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دنیا والوں کا امام بنانے والے ہیں. تو سب سے پہلے اپنی اولاد کے لیے تمنا کی کہ میری اولاد کو بھی بڑے درجات ملے، وہ بھی اعلیٰ مقام تک پہنچیں، اور یہ دعا بھی کی کہ اولاد میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت پانے والوں کی کثرت ہو. تو رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے واضح کیا ہے، ہر انسان کے اندر فطری طلب ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو وہ اعلیٰ مقام پر دیکھے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا سلسلہ اس کی اولاد کے ذریعے جاری رہے. اسی فطری جذبے کے تحت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سوال کیا تھا کہ اولاد میں بھی اصلاح کا سلسلہ جاری رہے. قال اللہ ینال عہد الظالمین
اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالم دین میں امامت کے مقام تک نہیں پہنچے گا. بات بڑی اہم ہے، بات بہت گہری ہے. کوئی ظلم کرنے والا دین میں امامت کے مقام تک نہیں پہنچے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ظالم کون ہے؟ تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، عظیم ظلم ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا گیا کہ جو ظلم کرے گا تو ظلم اس مقام کے منافی ہے. یاد رکھیے گا دنیا میں کوئی بھی امامت کی خواہش رکھنے والا ظلم کے ساتھ امامت کے فرائض انجام نہیں دے سکتا، کیونکہ ظلم اس مقام کے منافی ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امامت کا، لیڈرشپ کا، قیادت کا حق ان لوگوں کا ہے جو اپنے شعور سے، جو اپنے عمل سے، جو اپنے ایمان سے اپنے آپ کو قیادت کا مستحق ثابت کریں. قرآن حکیم میں مختلف جگہوں پر ظلم کو واضح کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی حدود سے نکل جانے والے ظالم ہیں، اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں اس کے نام کی یاد سے روکنے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرنے والے ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی گواہی کو چھپانے والے ظالم ہیں، رب کی نصیحت سے منہ پھیرنے والے ظالم ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظالم کو میرا یہ عہد نہیں پہنچے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کی خصوصیات کے ساتھ ظلم کو کوئی مناسبت نہیں ہے. تو یہ خصوصیات ہے امامت کی خصوصیات سے اپوزٹ. نارملی دنیا کے لوگوں کی روش کیا ہوتی ہے؟ پہلی روش کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حد کی پرواہ نہیں کرتے، نکل جاتے ہیں. ایسے شخص کو جو ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ کی حد سے نکل گیا اسے کیا کہتے ہیں؟ ہینڈ ریز کریں، کون بتائے گا؟ جی بیٹا آپ بتائیے. فاسق. فاسق کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حد سے نکل جانے والے کو فاسق کہتے ہیں. دیکھیں دنیا میں عدالتیں ہیں، اگر عدالت میں اللہ کے قانون کے مطابق کو فیصلہ نہیں کرتا تو وہ ظالم ہے. جو شرک کرتا ہے وہ ظالم ہے، جو اللہ کے گھروں میں اس کے نام کی یاد سے روکتا ہے وہ ظالم ہے، اور جو اللہ کے گھروں کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ظالم ہے، اور جو گواہی چھپاتا ہے وہ ظالم ہے. اور کیا آپ کے گھر میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے، اس کے کلام سے منہ پھیرتے ہوں، سننا نہ چاہتے ہوں، جو اس کے لیے وقت لگانا نہ چاہتے ہوں، نصیحت سے منہ پھیرنے والے ظالم ہیں؟ تو ظلم کے ساتھ امامت کا کوئی تعلق نہیں ہے. پھر فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ آپ دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو. گھر بنانے والے کا تذکرہ تھا، گھر تعمیر کرنے والے کا. اب گھر کا تذکرہ آ گیا. اگر ابراہیم علیہ السلام ورلڈ لیڈر تھے، امام تھے، تو ان کی امامت میں کتنا بڑا دخل اس گھر کا تھا. انہوں نے گھر تعمیر کیا،
تو اس تعمیر کے نتیجے میں اس پتھر کو اللہ تعالیٰ نے کتنا معتبر بنا دیا، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا میرے گھر کو پاک صاف رکھو، مانوی اعتبار سے بھی شرک سے پاک رکھو، اور عملی اعتبار سے بھی کہ اس میں کسی قسم کی گندگی نہ پھیلے. شرک کے لیے 360 بت کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 13 مکی سالوں میں پاک نہیں کیا تھا، اس پوزیشن میں نہیں تھے. پھر جب آپ مدینہ تشریف لے گئے 8 برس مزید گزر گئے. پھر جب مکہ فتح ہوا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کو تمام بتوں سے پاک کیا تھا. رب العزت نے توجہ دلائی ہے اس گھر کی طرف. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا. 2 خصوصیات ہیں، دونوں پہ غور کریں تو بندے کا دل کھل اٹھتا ہے. کعبہ ایسی جگہ ہے جہاں جانے والا بھی آنسو بہاتا ہے اور لوٹ کر آنے والا بھی آنسو بہاتا ہے، کیونکہ ہر وہ شخص جو کعبہ پہنچتا ہے وہ دوبارہ وہاں ضرور جانا چاہتا ہے، اور جو نہیں گیا وہاں جانے کا اشتیاق بھی رکھتا ہے. میں بیت اللہ کے بارے میں بات کرنے کے ساتھ ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ دلاؤں گی. کیا آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سوکھی پتلی ٹانگوں والا حبشی بیت اللہ کو گرا دے گا. کعبۃ اللہ زمین پر نہیں رہے گا، بیت اللہ کو گرا دے گا. یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. پھر آپ عمرہ کہاں کرنے جائیں گے؟ حج کہاں کرنے جائیں گے؟ اتنی تیزی سے آنے والی چینجز تو انڈیکیٹ کر رہی ہیں کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں یا اللہ اسباب پیدا کر دے، اور آپ ایک بے شک کسی کے پاس کم ہے یا زیادہ. آپ کو یاد ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ نمرود نے بھڑکائی تھی، اس کو بجھانے کے لیے چڑیا اپنی چونچ میں پانی بھر کر لائی تھی. کیا آپ جانتے ہیں؟ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ چڑیا کی چونچ کے پانی سے کیا وہ آگ بجھ جانی تھی؟ جذبہ ہے. چڑیا معتبر ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کے بارے میں کہا، چھپکلی کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونکے ماری تھی. چھپکلی قابل نفرت ہے، اس کا عمل قابل نفرت ہے، اور اس کے مقابلے میں چڑیا کا عمل قابل تقلید ہے. تو چاہے چڑیا کی چونچ کی طرح آپ مال جمع کریں، بہت کم، لیکن آج سے آپ اپنے حج، اپنے عمرے کے لیے چاہے 5 روپیز ہو، چاہے 10 روپیز ہو، آپ کچھ نہ کچھ اماؤنٹ، کوئی ایسا باکس بنا لیں، کوئی ایسی چیز بنا لیں گھر میں جس میں آپ روزانہ سچے جذبے کے ساتھ اماؤنٹ ضرور ڈالیں، اور برکت تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. ارادہ کر لیں. بہت پچھتائیں گے اگر یہ واقعہ ہماری زندگی میں پیش آ گیا. اب میں اللہ تعالیٰ کے گھر کے حوالے سے 2 باتیں واضح کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ بنا دیا. یہ بیت اللہ کی بہت بڑی فضیلت ہے.
کیونکہ وہاں جانے والوں کا بار بار جانے والوں کا بھی دل نہیں بھرتا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری خصوصیت بتائی، اس حرمت والے گھر کو اللہ تعالیٰ نے امن کی جگہ بنا دیا۔ بلد امین مکہ، ساری سرزمین ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا، اور مسجد حرام کو خاص طور پہ۔ تب دیکھیے کہ وہاں کوئی جنگلی جانور بھی مار نہیں سکتا، کسی قسم کی نباتات جمادات کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کسی کے باپ کا قاتل اس کی رینج میں ہو وہ اسے نقصان پہنچا سکتا ہو، قتل کر سکتا ہو۔ امن والا گھر ہے، امن والا مقام ہے، وہاں پہ کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ اسلام سے پہلے بھی یہ گھر حرمت والا تھا، اسلام آنے کے بعد بھی اس کی حرمت میں، اس کے شرف میں اضافہ ہوا۔ ہاں یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ جب مکہ فتح ہوا تھا، رسول اللہ نے ایک قطرہ خون بہائے بغیر مکہ فتح کیا تھا۔ اس بلد امین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ گھڑیوں کے لیے یہ اجازت اٹھا لی تھی کہ اب آپ اس میں کسی کے بارے میں جو کرنا چاہتے ہو کر لو، ورنہ بلد امین کی یہ حرمت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے قائم ہے۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ مومن کے دل میں زیارت خانہ کعبہ کی خواہش ہر دم کروٹیں لیتی رہتی ہے، ایک زیارت کر کے گھروں کو آتے ہیں، پھر خواہش بیدار ہو جاتی ہے، اور اس گھر کا ظاہر امن میں ہوتا ہے۔ دور جاہلیت میں آدمی اپنے باپ یا بھائی کے قاتل کو کعبہ کے سامنے پاتا تو اسے کچھ نہیں کہتا تھا، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت اور اس کا نتیجہ ہے۔ تو کعبہ ایسی جگہ پر ہے جہاں دشمن کا خوف نہیں رہتا، بیت اللہ میں کوئی اسلحہ لے کر نہیں جا سکتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے رب، یقیناً میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس اس وادی میں آباد کیا ہے جو کھیتی والی نہیں ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، سو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیں، اور آپ انہیں پھلوں کا رزق دیں تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 ہے۔ دعا قبول ہوئی جب تک بیت اللہ باقی رہے گا، اس کا اثر بھی باقی رہے گا۔ کہ آپ جانتے ہیں دعائیں صدیوں تک اثر کرتی ہیں، نسلوں تک اثر انداز ہوتی ہیں۔ دعا کو کبھی کم اثر والا نہ سمجھیے گا، کبھی بے قدر و قیمت نہ سمجھیے گا، دعا دل لگا کر کرنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 67 میں فرمایا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، کہ یقیناً ہم نے حرم کو پرامن بنایا حالانکہ لوگ ان کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح رب العزت نے فرمایا سورہ القصص کی آیت نمبر 57 میں، اور کیا ہم نے انہیں ایک پرامن حرم میں جگہ نہیں دی جس کی طرف ہماری جناب سے رزق کے طور پر ہر قسم کے پھل کھینچ کر لائے جاتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس شہر مکہ کو حرمت والا بنایا، یعنی عزت دی ہے، پس اس کے درختوں کے کانٹے تک بھی کاٹے نہیں جا سکتے، یہاں کے شکار بھی ہنکائے نہیں جا سکتے، اور ان کے علاوہ جو اعلان کر کے مالک تک پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہوں، کوئی شخص یہاں کی گری پڑی چیز بھی اٹھا نہیں سکتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1587 نمبر پر۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں، اگر لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج چھوڑ دیں
تو اللہ تعالیٰ آسمان کو زمین پر پٹخ دے گا کہ اس گھر کا حج اس قدر ضروری ہے. جب اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تو اس کا حج، اس کا طواف ہمیشہ جاری رہنا چاہیے. پھر فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبہ کی تعمیر کی تھی. اس پتھر پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں. آپ نے وہ پتھر دیکھا ہے؟ ضرور دیکھیے. جنہوں نے وہاں جانے کا موقع نہیں ملا اس کو پکچر میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو قدموں کے نشان نظر آئیں گے. اس پتھر کو ایک شیشے اور پیتل کے جنگلے میں محفوظ کر دیا گیا ہے. اس مقام پر طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنا سنت ہے. طواف کے بعد بھی اور عمرے کے طواف کے بعد بھی، حج کے طواف کے بعد بھی. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سارے ہی بہت فضیلت والے اعمال ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا بلند ہے. یہاں جو یہ کہا گیا کہ اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، تو اس سے مراد ہے کہ یہ جگہ خاص ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول اس جگہ کو جائے نماز بنا لیں، یعنی امام یہاں کھڑا ہو اور امامت کروائیں اور پورے حرم میں پیچھے لوگ نماز ادا کریں. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. تو جائے نماز بنانے سے مراد طواف کی 2 رکعت ہیں جو مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا مستحب ہے. سیدنا انس فرماتے ہیں سیدنا عمر نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر ہم مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے تو کیا ہی بہتر ہوتا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. ترمذی کی 2959 نمبر روایت. سیدنا عمر نے کہا میرے رب نے 3 باتوں میں میری موافقت کی. میں نے کہا اللہ کے رسول، کاش مقام ابراہیم کو آپ نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیتے. تو یہ آیت نازل ہوئی. بخاری کی کتاب التفسیر کی روایت ہے 4483 نمبر پر. پھر بہت ہی اہم آیت ہے وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ آپ دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو. جانتے ہیں اس پاکیزگی سے کیا مراد ہے؟ بتوں کی گندگی سے بھی پاک صاف رکھیں، بےہودہ باتوں سے بھی. اب دیکھیے اللہ کے گھروں میں بےہودہ باتیں نہیں کی جاتی. اللہ تعالیٰ کے گھروں میں اس کے نام کی یاد کو بلند کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں کی جاتی ہیں. اور بیت اللہ میں جھوٹ سے، ہر طرح کی حسی اور مانوی گندگی سے طواف کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک رکھیں، توحید پھیلائیں اور شرک مٹائیں. یہ روایت تفسیر السراج المنیر کی ہے، والیوم 1 ہے، پیج 82. تو اس آیت میں صفائی کا حکم بھی ہے. سورہ الحج کی آیت نمبر 26 میں رب العزت نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں. تو پاکیزگی مانوی بھی ہے، حسی بھی. مانوی سے مراد یہ ہے بتوں کی گندگی اور دیگر برے اعمال سے کعبۃ اللہ کو پاک رکھنا. کوئی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، کسی کو تکلیف نہیں دینی، اور اسی طرح سے بتوں کی گندگی سے پاک رکھنا ہے.
اور جہاں تک حصی صفائی کا تعلق ہے تو اس سے مراد ظاہری صفائی ہے. تو اصل پاکیزگی یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں اللہ کا نام بلند ہو، شرک، کفر، معاصی اور رجس اور گندگی سے اسے پاک رکھیں. اس آیت سے مساجد کو پاک صاف رکھنے کا حکم بھی ماخوذ ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے گھر اور محلے میں مسجدیں بنانے، انہیں پاک صاف رکھنے اور خوشبو سے بسانے کا حکم دیا ہے. ابو داؤد کی روایت ہے 455 نمبر پر. بیت اللہ کی صفائی ستھرائی ایک مہم ہے. آج بھی بیت اللہ میں دن میں 2 مرتبہ ضرور بڑے پیمانے پہ صفائی کی جاتی اور یہ سلسلہ مستقل جاری رکھا جاتا ہے. یہ صفائی ستھرائی محض فرش صاف کرنے تک محدود نہیں ہے. یہ صفائی ستھرائی ہر اعتبار سے کی جاتی ہے، یعنی بیت اللہ کی عمارت میں لگے ہوئے شینڈلیئرز تک اور اس کی چھتوں تک اور اس کے اوپر جو کچھ تحریر کیا گیا اس تک، اس کی ایک ایک چیز کو نیٹ اینڈ کلین رکھا جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان ہر وقت جاری رہتا اور تعلیم دین کا سلسلہ جو ہے مستقل جاری رہتا. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ کی صفائی ستھرائی کے لیے صرف وہ لوگ جو اس ڈیوٹی پہ مامور ہیں وہ تو یہ کام کرتے ہیں، لیکن باقی اس کے امراء جو ہیں، جو لوگ بیت اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، جو بیت اللہ کے خدمت گار ہیں، بادشاہ سے لے کے ایک عام انسان تک، سب بیت اللہ سے محبت کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے اس کی صفائی ستھرائی میں مصروف رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے گھر کی آبادکاری کے لیے صفائی ستھرائی کی کتنی اہمیت ہے آپ سب جانتے ہیں. محبت کرنے والے، زیارت کرنے والے دنیا کے گوشے گوشے سے پہنچتے ہیں. اس گھر کی صفائی ستھرائی کا اتنا بڑا اہتمام نہ ہو تو لوگ جرمز کی وجہ سے وہاں پہ رہنے کے قابل نہ رہ جائیں. اس پورے علاقے کی صفائی ستھرائی کا اہتمام ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے. دل کے اندر اس کی محبت رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے سارے گھروں سے محبت کرنا، اور جہاں اللہ تعالیٰ موقع دے وہاں صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا، یقیناً یہ انبیاء کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد بیت اللہ کا تذکرہ آیا، اور اب تذکرہ ہے اس گھر کی آبادکاری کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے باشندوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما، جو ان میں سے اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان لائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا اور وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے امن اور رزق کے لیے دعا مانگی. آپ جانتے ہیں کسی علاقے میں قحط ہو، کسی علاقے میں رزق کے وسائل کی کمی ہو تو وہ علاقہ آباد نہیں ہو سکتا. لوگ اسی علاقے کا رخ کرتے ہیں جہاں رزق میں کسی قسم کی تنگی نہ آئے. ابراہیم علیہ السلام نے اسی لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ رزق بھی دے اور یا اللہ خانہ جنگیوں سے بھی بچا لے، امن والا بنا دے.
जो इलाका बदअमनी का शिकार हो वहां कोई जाना नहीं चाहता, अमन की वजह से, रिस्क की वजह से मूवमेंट्स होती हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा वइस क़ाल इब्राहिम, और जब इब्राहिम ने कहा यानी मक्का के अमन और रिस्क की दुआ करते हुए कहा रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिनन, ऐ मेरे रब इस शहर को अमन वाला बना दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कितनी कितनी गहरी है। कभी आप दुआ करते हैं या अल्लाह इस शहर को, इस मुल्क को अमन वाला बना दे। अपनी दुआओं में देखिए दिन में कितनी बार दुआ करते हैं। तो ये नबियों की दुआ है, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए और दुनिया के अमन के लिए जरूर दुआ किया करें। रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की तो मक्का अमन और सलामती का गहवारा बन गया। वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समराती मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी मक्का के बाशिंदों को फलों में से रिज़्क़ अता फरमा, जो इनमें से अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर ईमान रखे। भला फल ईमान वालों ने ही खाने हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहली तंबीह के बाद जब इमामत के लिए दुआ की थी और अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा अहद जालिमों को नहीं पहुंचेगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब रिज़्क़ की दुआ की तो कॉन्शियसली कि कहीं मेरे से कोई ज्यादती का मामला ना हो जाए। उन्होंने ये समझा कि रिज़्क़ के लिए भी दुआ शायद उसी तरह से करनी है, इसलिए उन्होंने कहा जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाए उसे तू रिज़्क़ अता फरमा, फलों में से रिज़्क़ अता फरमा। अल्लाह ताला का अदब करते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ईमान की कैद लगाई। तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का जवाब दिया गया, क़ाला व मन कफ़रा फ़उमत्तिहु क़लीलन सुम्मा अस्तर्रुहु इला अज़ाबिन नार। अल्लाह ताला ने फरमाया और जिसने कुफ्र किया तो मैं उसे भी थोड़ा फायदा दूंगा, फिर उसे आग के अजाब की तरफ बेबस कर दूंगा। सैयदना इब्ने अब्बास ने इस आयत की तफसीर में फरमाया कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस दुआ को मोमिनों तक महदूद रखना चाहते थे, मगर अल्लाह ताला ने फरमाया रिस्क तो मैं काफिरों को भी दूंगा, जिस तरह मैं मोमिनों को दूंगा। ये कैसे हो सकता है कि मैं लोगों को पैदा करूं मगर उन्हें रिस्क ना दूं? मैं काफिरों को भी दुनिया में किसी कदर फायदा उठाने दूंगा मगर फिर उन्हें अजाब भुगतने के लिए बदतरीन ठिकाना दूंगा। ये तफसीर इब्ने अबी हातिम की रिवायत है। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 20 में भी इसी चीज की वजाहत मिलती है। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बिक, उनको भी और इनको भी हम आपके रब की अता से मदद देते हैं और आपके रब की अता को कभी रोका नहीं गया। अल्लाह ताला के नजदीक दुनिया का माल, दुनिया में जो कुछ है उसकी हैसियत मच्छर के पर बराबर भी नहीं है। सैयदना जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बाजार से गुजरते हुए किसी बुलंदी से मदीना की तरफ दाखिल हो रहे थे और सहाबे कराम आपके दोनों तरफ थे। आपने भेड़ का एक बच्चा जो छोटे कानों वाला था मरा हुआ देखा, उसका कान एक तरफ से चीर दिया गया था। आपने उसका कान पकड़कर फरमाया तुम में से कौन इसे 1 दिरहम में लेना पसंद करेगा? सहाबे कराम ने अर्ज किया हम में से कोई भी इसे किसी चीज के बदले में लेना पसंद नहीं करता, और हम इसे लेकर क्या करेंगे क्योंकि ये तो मुर्दार है। आपने फरमाया क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें मिल जाए? सहाबा कराम ने अर्ज किया अल्लाह की कसम ये भेड़ का बच्चा जिंदा होता फिर भी इसमें ऐब था, क्योंकि उसका कान छोटा है और अब तो ये मुर्दार है, इसे कौन लेगा? आपने फरमाया अल्लाह की कसम अल्लाह ताला के यहाँ ये दुनिया इससे भी ज्यादा जलील है,
کہ جس طرح تمہارے نزدیک یہ مردار ذلیل ہے. مسلم کی 7418 نمبر روایت ہے. سیدنا سہل بن سعد سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اہم ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے. ترمذی کی 2320 نمبر روایت ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعائیں مانگیں اس شہر مکہ کو امن کا شہر بنا دیجئے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ اپنے وطن کے لیے کیا دعائیں کرنی چاہیے. جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا تھا اسی کو اپنی اولاد کا مسکن بھی بنایا تھا. تو اس شہر کے لیے دعا کی تھی کہ اسے امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما دے. کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں ہماری خدمت قبول فرما لے, ہمیں اپنا اطاعت گزار بنا لے, ہماری نسلوں میں سے ایسے لوگ اٹھا لے جو تیرے فرما بردار ہوں, ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے, ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے اور ان لوگوں میں انہی کی قوم میں سے ایک رسول مبعوث فرمائیے جو انہیں تیری آیات سنائے, انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوار دے. کچھ دعاؤں کا تذکرہ اگلی آیات میں آ رہا ہے. آیت نمبر 127 ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما, یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. یہ دعا ہے جو بیت اللہ کی بنیادیں اٹھاتے ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کی. اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل کو بہت سی آزمائشوں میں مبتلا کیا, پھر اپنا گھر بنانے کا موقع دیا. آپ بھی ارادہ کر کے دیکھیے, موقع ملتا ہے, آزمائش کے بغیر تو نہیں ملے گا. آزمائش شرط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خالص کرتا ہے. امام بخاری نے سیدنا ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اسماعیل اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے. اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے رب نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ کر ڈالیے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم میری مدد کرو گے؟ کہا ہاں میں آپ کی مدد کروں گا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں میں ایک گھر بناؤں. جب دونوں نے مل کر اس گھر کی بنیاد اونچی کر لی, اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے رہے اور ابراہیم علیہ السلام جوڑتے رہے. جب مکان اونچا ہو گیا تو وہ پتھر مقام ابراہیم لائے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام پتھروں کو جوڑتے رہے اور اسماعیل علیہ السلام انہیں پتھر لا کر دیتے رہے. دونوں بیت اللہ کے گرد گھوم گھوم کر جوڑتے رہے اور کہتے رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ بخاری کی 3364 نمبر روایت ہے. آپ الفاظ پہ غور کریں گے تو آپ کو ان کے جذبوں کی گہرائی اور شعور کے روشن ہونے کا پتہ چلے گا. ربنا تقبل منا. آپ کعبے کو ایک لمحے کے لیے امیجن کر کے دیکھیے کیسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے انہیں بنایا ہوگا. ایک دیوار بناتے ہوں گے, پھر دوسری طرف گھوم جاتے ہوں گے, پھر تیسری طرف, پھر چوتھی طرف, پھر حجر اسود سے دوبارہ سلسلہ شروع ہے, پھر پہلی دوسری تیسری چوتھی طرف. یوں یہ گھوم گھوم کر سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ یہ گھر اونچا اٹھ گیا.
تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ربنا تقبل منا میں یقین ہے، رب کی ذات کا، عاجزی ہے، اخلاص ہے، خشوع و خضوع ہے، اور اس کے پیچھے صرف اللہ کی خوشی کی سوچ، رضائے الہی کی سوچ۔ ابن ابی حاتم نے وہب کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ آیت پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے اور کہتے تھے خلیل الرحمن آپ اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے تھے اور ڈر رہے تھے کہ کہیں آپ کا عمل قبول نہ کیا جائے۔ معلوم ہوا مومن مخلصانہ عمل کرتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں اس کا عمل اس کے منہ پر نہ دے مارا جائے۔ یہ تفسیر تحسیر الرحمن کی روایت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا مطلب کیا تھا؟ اللہ ہمارے خلوص اور ایثار کو قبول فرما۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ کعبہ کی تعمیر ایک قوم اور ملت کی تعمیر ہے، انسانیت کے مرکز عظمیٰ کی بنیادیں ہیں جو رکھی جا رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات کے بارے میں دنیا کو معلوم ہو جائے کہ خلوص کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا قدر و قیمت ہے۔ حقیقت یہ ہے، یہ دین اخلاص کا مطالبہ کرتا ہے۔ جیسے سورہ البینہ میں رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں اس کے سوا کسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کریں۔ تو یہ اخلاص تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو جہاں اخلاص ہو تو قبولیت کے لیے ظاہری ذرائع کی ضرورت نہیں ہوتی، دل کا اخلاص چاہیے۔ دنیا میں آج جب کوئی کام کرتا ہے نا، اخبارات میں، رسائل میں، سوشل میڈیا کے تھرو، میڈیا کے تھرو، کس طرح سے ایک چیز کو مشہور کیا جاتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں شہرت کامیاب ذریعہ ہے۔ یعنی کوئی بھی کام کریں اگر شہرت ملی ہے تو اس کا مطلب یہ مشہور ہو گیا کوئی معاملہ، تو یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی شہرت جس کی بنیاد خلوص پر نہ ہو، حسن نیت پر نہ ہو، یہ وبال ایمان ہے۔ ایک اللہ کا بندہ شہروں سے دور جنگلوں میں اگر خلوص اور حسن نیت کے ساتھ کہیں ڈیرا ڈال کر بیٹھ جائے تو آج بھی دیکھ لیں گے کہ شہر اور شہر کے تمام اسباب شہرت اس کے قدم چومیں گے اور جنگل میں منگل کا لطف پیدا ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ ہم مخلص نہیں، اور پھر یہ بھی گلہ ہے کہ کوششیں رائگاں جاتی ہیں۔ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لے۔ اس کا منظر آج اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اقبال کی بات کو ذہن میں رکھیے گا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ تو آج بھی ابراہیمی ذوق و شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یا اللہ تو توفیق عطا کر دے۔ یہ روایت تفسیر سراج البیان کی ہے۔ انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اے ہمارے رب تو ہماری نیتوں سے خوب واقف ہے، دعائیں قبول فرماتا ہے، ہمارا یہ عمل قبول فرما لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں سننے سے، سمیع ہونے کا اور قبول کرنے سے علیم ہونے کا شعور دلایا ہے۔ آیت نمبر 128 ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ یقیناً تو بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ کعبہ کی
بنیاد رکھی جا رہی ہے. بیٹے کے ہاتھ میں پتھر ہے اور باپ کے ہاتھ میں جوڑنے والا مسالہ ہے. بیٹا پتھر پکڑاتا ہے اور باپ اس کو مضبوط کرنے کے لیے دیوار میں لگا دیتا. اسی کو کہتے ہیں صلہ رحمی، خاندانی تعلقات. خاندانی تعلقات کی مضبوطی مشترکہ مقاصد کے تحت ہوتی، اور مشترکہ مقاصد میں سے عظیم مقصد اللہ تعالیٰ کے گھروں کی تعمیر اور ان کی آباد کاری ہے. اب سوچیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو امیجن کریں. یہ گھر کی تعمیر کر رہے ہیں اور وہ دعا کر رہے ہیں. اسی کو امیجن کرتے ہوئے دعائیہ الفاظ دہرائیے گا. ربنا، دہرائیے گا. دعا کیا ہے؟ اخلاص ہے. دعا دل سے نکلنے والی پکار ہے. اور شاید پکار کی جگہ اگر ہم یہ کہیں کہ دعا تو دل سے نکلنے والی ہوک ہے. کسی کا سینہ دعا کے لیے کب ابلتا ہے؟ جب کسی کو گہرا شعور نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اس کی عظمت کا، اور اسے یہ یقین آتا ہے میرا رب سنتا ہے، میرا رب قبول کرتا ہے، میرا رب بگڑی بنا سکتا ہے، اور میرا رب ہی مواقع دینے والا اور نیک کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچانے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں جھلک ہے ان کے سچے جذبوں کی. اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا ہوا ہے. ایسی سپردگی کی مثال نہیں ملتی. اپنے تمام تر معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کیے ہیں، پھر رب سے دعا کر رہے ہیں ہمیں ایسا بنا دے کہ اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کر دیں. عبادت کے طریقے بھی تو ہی سکھا دے. اب امیجن کریں آج کی سوسائٹی کے لوگوں کو، ہر کوئی یہ سمجھتا ہے بغیر سیکھے کہ مجھے پتا ہے اللہ کی عبادت کیسے کرنی. اپنی عبادت کے طریقوں کو درست کرنے کی کوشش نہیں کرتا. آپ ان ہستیوں کی دعاؤں سے سیکھیے جنہوں نے یہ اپنے رب کے سامنے درخواست کی تھی، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دیجئے اور ہماری نسلوں کو بھی یہ طریقے سکھا دیجئے. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے یہ شعور جھلکتا ہے کہ اصل قوت اور اقتدار کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ یقین بھی کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ کے بغیر، اس کی رحمت کے بغیر معافی نہیں ملے گی. اس لیے درخواست کرتے ہیں ہم پر توجہ فرمائیے، آپ ہی توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی دعا میں ہمیں اپنے لیے کتنے اسباق ملتے ہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. اے ہمارے رب، ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا. جانتے ہیں کیوں دعا کی تھی؟ تاکہ خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا سلسلہ جاری رکھ سکے، تاکہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. اس دعا سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ہر مومن کی پہلی تمنا کا پتہ چلتا ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ایمان کی دولت سے محروم نہ رکھے. امت مسلمہ ایک دوسرے کی مددگار ہوتی ہے اور نسلوں تک ان کے عقیدے کی پختگی جاری رہتی ہے. اسی وجہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں
مومن کی پہلی ترجیح جھلک رہی ہے کہ آنے والی نسلوں میں ایمان کی دولت کا سلسلہ جاری رہے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا. ڈیمونسٹریشن چاہیے کہ ہمارے سامنے ہمیں دکھائیے. اس سے مراد ہے کہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھائیے، یعنی ہمیں ارادے اور مشاہدے کے ذریعے سے عبادت کے طریقے سکھا دیجیے. ان کی دعا کا حاصل علم نافع اور عمل صالح کے لیے توفیق مانگنا ہے. یا اللہ ہمیں نفع مند علم بھی نصیب فرما دے اور عمل صالح کی توفیق بھی. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما، کیونکہ بندہ توبہ کا محتاج ہوتا ہے. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً تو بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے. اللہ تعالیٰ نے توبہ کے قبول کرنے سے اپنے التواب اور الرحیم ہونے کا شعور دلایا. یقیناً وہ بندوں پر رحم کرنے والا ہے، ان کی غلطیوں کے باوجود ان کے گناہ معاف فرماتا ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب، اور ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے. یقیناً آپ سب پر غالب کمال حکمت والے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حرم والوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے دعا مانگی. سوچے کتنا عرصہ پہلے کی بات تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تقریباً 2500 سال پہلے کی بات تھی. 2500 سال پہلے کی بات تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا ہمارے لیے رکھ دی کہ دیکھو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آخری دعا کیا کی تھی اہل حرم کے لیے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب، اور ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج، یعنی ہماری اولاد میں بھی رسول مبعوث فرما تاکہ وہ درجات کی بلندی کا سبب بنے، سب اس کی فرما برداری کریں. یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، یعنی وہ حفظ کرنے اور کروانے کے لیے تیری آیات کی تلاوت کریں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، یعنی معنی سمجھاتے ہوئے کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں. کتاب اور حکمت سے مراد قرآن و حدیث ہیں. امام شافعی کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ قرآن حکیم میں جہاں حکمت کی تعلیم کا تذکرہ آیا ہے اس سے مراد حدیث ہے. الحمدللہ. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، یعنی اعمال صالح کے ذریعے ان کی تربیت کرے اور برے اعمال سے بچائے، کیونکہ برے اعمال کے ساتھ انسان پاک نہیں رہ سکتا. انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ ہی غلبہ اور حکمت رکھنے والے ہیں. آپ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. آپ کا ہر قول، آپ کا ہر فعل حکمت پر مبنی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا آخری حصہ ہے جس میں وہ رب سے کہتے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس امت کی تنظیم کیسے ہوگی، مرکز کیسے آباد ہوگا. آپ کے پاس سارا اقتدار ہے. آپ ہی ایک رسول مبعوث فرما دیجئے جس کے توسط سے خیر کا سلسلہ جاری رہے. تو رسول کے اندر کن خصوصیات کی دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے مانگی تھی؟ 4 خصوصیات. تیری آیات تلاوت کر کے سنائے. آپ کریں گے انشاءاللہ، سیکھیں گے اور کریں گے. اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیوں کو، ان کے اشارات کو کھولے. یہ تلاوت آیات سے ہی ممکن ہے جب آیات کی سمجھ آتی ہو.
رسول ایسی نظر سے دیکھنا سکھائے جس سے رہنمائی حاصل کرنے والے ہر چیز میں اپنے رب کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں۔ رسول اللہ تعالیٰ کے کلام کو خود سیکھ کر اسے قبول کر کے دوسرے انسانوں تک پہنچائے۔ رسول حکمت یعنی بصیرت سکھائے، وہ خود اپنے ذہن کو قرآن کی تعلیمات میں ڈھالے، اپنی فکر کو روشن کرے، صحیح فیصلے تک پہنچنے کی اہلیت پیدا کرے، اور جن کی رہنمائی کرنی ہے انہیں بھی اس قابل بنائے۔ اسی طرح سے یہ دعا ہے کہ رسول تزکیہ کا کام کرے، یعنی وہ ایسے انسان تیار کرے جن کے سینے اللہ تعالیٰ کی محبت کے علاوہ ہر محبت سے خالی ہوں۔ ایک اللہ کی محبت اسی دل میں بستی ہے جس دل کے اندر اللہ کے ماں سوا دوسروں کی محبت نہ ہو۔ رسول انسان کو نفسیاتی پیچیدگیوں سے آزاد کرے، وہ انسانوں کو اس قابل بنا دے کہ وہ کائنات سے اپنے شعور کے لیے رزق پا سکیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ایسے پوری ہوئی کہ ان کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا۔ رسول اللہ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میری ماں نے یہ خواب دیکھا کہ ان کے وجود سے روشنی نکلی جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 22,324 نمبر پر۔ الحمدللہ رکوع نمبر 15 کمپلیٹ ہوا۔